बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में बड़ा केस जीत चुकी है और बल्ले का निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने की कोशिश की गई थी, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उसको जो आज नाकाम बना दिया है और उनकी जानिब से जो तफसीलात कौम के सामने रखी गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान जो छक्के पर छक्का लगा रहे हैं और आप जानते हैं कि कल उन्होंने ख़त लिखा था, उस ख़त का जवाब भी आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और सदर पाकिस्तान एक और ख़त लिख के जो फ़ैसला कुन कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द उनकी मुलाकात हुई थी और जैसा कि इमरान ख़ान को बतौर पार्टी हेड इनवाइट किया गया था, दावत दी गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी पूरी जो टीम थी वो साथ थी। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, जिसमें इंतखाबी रोड मैप के हवाले से मुशावरत के साथ साथ हल्का बंदियों पर भी गुफ्तगू हुई, जिसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 बजे पहुँचे, जिसमें डॉक्टर बाबर अवान थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, उमैर ख़ान न्याजी, जबकि अली मोहम्मद ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। उनकी इमरान ख़ान के वफ़द की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने इस बात पर ज़ोर दिया, अब चूँकि डॉक्टर बाबर अवान साहब कल इमरान ख़ान से मुलाकात कर रहे थे और उनसे इस बाबत वो हदायत ले आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंतखाबात का इनेकाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त हल्का बंदी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि पार्टी के मुख्तलिफ़ गिरफ़्तार रहनुमाओं और कारकुनान की फ़ौरी रिहाई यकीनी बनाई जाए। ये बेसिकली वो सजेशंस दी गई कि अगर आप चाहते हैं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादती है। पहली बात, आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं और हल्का बंदियों का जो भी मामला है इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। दूसरा, आपने जो पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन शुरू किया हुआ है इसको बंद होना चाहिए। मुख्तलिफ़ गिरफ़्तार रहनुमाओं और कारकुनान की जो रिहाई है उसको यकीनी बनाया जाए। पार्टी को सियासी रैलियों की इजाज़त दी जाए और तहरीक इंसाफ को दूसरी सियासी जमातों की तरह सियासत में यकसा मौक़े मुहैया किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि खुशाइंद बात है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को मदऊ किया और ये मुलाकात निहायत खुशगवार माहौल में थी। चूँकि जो इलेक्शन कमीशन है या जितना भी हमारा जो निज़ाम है या हमारे जो लोग हैं उनको PTI से कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको तकलीफ़ है एक इमरान ख़ान के साथ। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग भी जाएंगे उनको वो बड़े अच्छे से वेलकम करेंगे या उनको कहेंगे आप ही लोग बहुत अच्छे हैं, आप ही जैसे नहले दहले बाकी जमातों में हैं आप भी वैसे ही बन के इमरान ख़ान को माइनस कर दें और आप ही रहें और आप ही बस आया करें तो हम आपको कैसे वार्म वेलकम किया करेंगे। तो अगर आप इमरान ख़ान के बिहाफ पर या इमरान ख़ान के वकील बन के आएंगे तो फिर हमसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। बहरहाल, चूँकि इमरान ख़ान की हदायत पर यह मीटिंग की गई थी और एक बतौर सियासी जमात ज़िम्मेदारी बनती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फ़र्ज़ निभाती, तो अली ज़फ़र साहब का कहना था कि मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के सामने हमने 3 नुकात रखे हैं। पहला ये था कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए और इस मुद्दत में शफाफ इंतखाबात के लिए PTI भरपूर ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 51 के तहत सूबों की सीटें दर्ज हैं और मरदमशुमारी पर अमल तब भी मुमकिन है जब आर्टिकल 51 में तरमीम की जाए, लिहाजा इस वक्त इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अख्तियार नहीं है। उनका कहना था मुश्तरका मफादात कौंसल के फ़ैसले के दौरान 2 वज़राए आला निगरान वज़राए आला थे और हमें मरदमशुमारी की मंजूरी देने वाले निगरान वज़राए आला का फ़ैसला मंजूर नहीं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी झंडे लहराने की इजाज़त दी जाए और सबको यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। PTI के चेयरमैन ज़ेर हिरासत हैं, ऐसे माहौल में यकसा मौक़े कैसे दिए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कहा कि हल्का बंदियाँ ना करें, इससे इलेक्शन का अमल मुतासर होगा, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम हल्का बंदियाँ खुले दिल से कर रहे हैं। बहरहाल, फिर जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द की भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुलाकात की। अब कल पाकिस्तान के जो सदर आरिफ अलवी हैं उनकी जानिब से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में 3 चीज़ें डिस्कस की गई थी।
ان کی ملاقات ہوئی تھی وکلا کے ساتھ، اور وکلا کو انہوں نے بتایا تھا اپنا علوی صاحب نے کہ جی یہ معاملات ہیں، کیا کیا جائے۔ تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ علی ظفر صاحب بھی تھے اور بابر اعوان صاحب تھے، ان کی ملاقات ہوئی اور صدر صاحب کو انہوں نے آئینی پہلوؤں سے آگاہ کیا، جس کے بعد پھر صدر عارف علوی نے خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ آئین جب کہتا ہے کہ میں انتخابات کی تاریخ دوں تو آپ میرے پاس آئیں اور انتخابات کی تاریخ ڈیسائیڈ کریں۔ اس پر جو صدر پاکستان کو واپسی خط بھیجا گیا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے، یہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں جنہوں نے آج ایک امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے، اور امریکی سفیر نے کہا ہے کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کے لیے ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ امریکہ کہہ رہا ہے، امریکہ کے نمائندے سے بات کر لی ہے، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، جو سپریم کمانڈر ہے ہماری آرمڈ فورسز کا، ان سے ملاقات نہیں کی اور اس ملاقات سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے صدر مملکت کو جوابی خط میں کہا گیا، جس میں چیف الیکشن کمشنر کی صدر سے ملاقات سے انکار کیا گیا، اور جس پر ایوان صدر نے وزارت قانون و انصاف سے اپنی رائے مانگی ہے۔ جوابی خط میں الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ فی الحال چیف الیکشن کمشنر صدر سے ملاقات نہیں کریں گے۔ خط کے مطابق قومی اسمبلی وزیر اعظم کے ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 58(a) کے تحت تحلیل ہوئی۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم ہو چکی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ اب اندازہ لگائیں کہ ترمیم بات ہو رہی ہے آئین کی، اور وہ صدر کو بتا رہے ہیں جی کہ اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر جو اسمبلی ہے وہ 58(2)(b) یہ وہ شق تھی جس کے تحت صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا اسمبلی تحلیل کرنے کا، اگر آپ 58(2)(b) کے تحت اسمبلی تحلیل کرتے، اس میں آپ اسمبلی کا جو تاریخ کا اعلان کر سکتے تھے انتخابات کا۔ اب چونکہ آپ نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، اب ہمارے اس وقت آئین میں اسمبلی ڈیزالو کا ایک ہی طریقہ ہے، وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر پاکستان اسمبلی ڈیزالو کریں گے، تو وہی صدر پاکستان نے کر دی۔ جب 58(2)(b) ختم ہو گیا، لیکن جو آرٹیکل 48 ہے جس میں صدر پاکستان کو آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کہ صدر تاریخ کا اناؤنس کرے گا، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ الیکشن ایکٹ ہمیں اختیار دیتا ہے۔ بھائی آئین فوقیت رکھتا ہے یا الیکشن ایکٹ فوقیت رکھتا ہے؟ ہمارا سپریم جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون بنایا جائے جو آئین کے خلاف ہو یا خلاف ورزی میں، تو وہ ریپگننٹ ہوگا، اس کو آپ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں گے۔ اور چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، صدر کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے اب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، آپ مہربانی کریں، آپ تکلیف نہ کریں۔ وہی جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، وہ امریکی سفیر سے انتہائی خوشگوار موڈ میں ملاقات کرتے ہیں، اور جو ڈونلڈ بلوم، ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا عوام کا حق ہے۔ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ نہ پچھلے 15 مہینے میں وہ منتخب تھے کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، نہ اب منتخب ہیں، لیکن امریکہ ان کے ساتھ خوش ہے۔ جو 155 سیٹیں لے کے آیا تھا وہ اس کے ساتھ امریکہ خوش نہیں تھا، اور امریکی سفیر کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات کر لی، لیکن انہوں نے ملاقات نہ کی تو اپنے صدر پاکستان سے نہ کی۔ اب صدر پاکستان نے جہاں الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ الیکشن کمیشن نہ تاریخ دینا چاہتا ہے، نہ وہ صدر کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے، اگلا جو پتہ کھیلا صدر نے، وہ نگران حکومت کے جو وزارت ہے قانون و انصاف، ان کو آج خط لکھ دیا کہ بھئی آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، قانونی رائے سے مجھے آگاہ کریں اور میری معاونت کریں، کہ میں کہتا ہوں کہ آئین مجھے اختیار دیتا ہے کہ میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروں۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں جی کہ مجھے الیکشن ایکٹ اختیار دیتا ہے کہ تاریخ کا اعلان میں کروں۔ تو آپ قانون اور انصاف کا جو محکمہ چلا کے بیٹھے ہیں، آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ جی آئین پہلے آئے گا یا الیکشن ایکٹ پہلے آئے گا۔ تو صدر پاکستان نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ان کو بھی ایکسپوز کر دیں، ان کو بھی ہم سامنے لے آئیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ جو اب اس وقت بیٹھے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، اور یہ نہ کہنا کہ جی انتخابات کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ ہمارا کام تھوڑی ہے۔ تو ان کو بھی سب کے سامنے لے آئیں کہ جب ان کی رائے کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ پہلے ہے یا جو آئین ہے وہ پہلے ہے۔ صدر پاکستان کی جانب سے یہ خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا اس کا کام ہے، وزارت قانون رائے دے کہ کیا الیکشن کمیشن کا موقف درست ہے یا جو صدر کا موقف ہے آئین سے متعلق کیا وہ درست ہے۔ یہ صدر پاکستان نے وزارت انصاف و قانون کو خط لکھ دیا، اور یہ اتنا تگڑا خط ہے اور الٹیمیٹلی 1-2 دن میں جواب دینا پڑے گا۔
اور صدر پاکستان نے چونکہ یہ رائے طلب کر لی ہے اور صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے تاریخ دینے کا، چونکہ یہ 90 دن کے اندر ہے تو صدر پاکستان کے پاس 9 نومبر تک وقت ہے تاریخ دینے کا، 9 نومبر سے پہلے کی کوئی بھی تاریخ دی جا سکتی ہے۔ آج دن میں یہ بھی گردش کرتا رہا کہ صدر پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا، 12 نومبر کی تاریخ بھی آئی، وہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ فیک ہے، کیونکہ 9 نومبر سے آگے صدر نہیں جائے گا، 90 دن کے اندر 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی تو 90 دن 9 نومبر تک بنتے ہیں اور اس وجہ سے 9 نومبر تک ہی ہر صورت میں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ آپ شو کاز نوٹس تھا کہ آپ نے اپنا جو آئین ہے اس میں تبدیلی کی ہے، لیکن اس تبدیلی کے بعد آپ نے انتخابات جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اگر کوئی صحیح جمہوری طریقے سے پارٹی انتخابات ہوئے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اب الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی کام ہے نہیں سوائے پی ٹی آئی اور عمران خان کے متعلق کیسز، تو انہوں نے ایک نوٹس کہ کیوں نہ آپ کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس لے لیا جائے، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے جواب جمع کروانا تھا، ایک تاریخ ہوئی، دوسری ہوئی، آج اس پر سماعت تھی، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب انہوں نے اپنا جواب بھی جمع کروایا، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے کیس کی سماعت اب لمبی چلی گئی ہے، 20 ستمبر تک ملتوی ہو گئی ہے، اور علی ظفر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر ہی انتخابات لڑے گی، ہم اپنا الیکشن جو ہم اپنا کیس ہے وہ جیت چکے ہیں، اور پی ٹی آئی ذرائع نے یہ بھی کہا، ابھی تو فیصلے کی کاپی جب سامنے آئے گی، کہ نوٹس واپس لے لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ہم جو کیس ہے وہ جیت چکے ہیں، اور چونکہ علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان پر ہی انتخابات لڑے گی، فیصلہ ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو نوٹس ہے وہ واپس لے لیا، پاکستان تحریک انصاف کے جواب سے وہ مطمئن ہو گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جواب کے سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے جو پی ٹی آئی سے پارٹی جو سمبل جو بلے کا نشان تھا وہ واپس لینے کا جو نوٹس تھا اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے الٹیمیٹلی جب علی ظفر صاحب نے کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اگلا الیکشن بلے کے نشان پہ لڑے گی تو بات ختم ہو جاتی ہے اور بلے کا نشان ہی رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔